للصدر ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. سورۃ نور شروع ہے. مقصد سورت کا بیان رد فحشاء بالقوانین اربعہ و مبادی سبعہ. سورت میں بے حیائی کی روک تھام، بے حیائی کا رد کیا جا رہا ہے. اس میں 4 قوانین بیان ہیں اور 7 آداب بیان ہیں. 4 قوانین کون سے تھے؟ پہلا قانون کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جائے اور اس میں کسی قدر نرمی نہ برتی جائے. دوسرا قانون کہ ایک پاک دامن مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بے حیا یا مشرک مجلس میں، صحبت میں، جماعت میں شریک ہو. آیت نمبر 3 میں. پھر تیسرا قانون آیت نمبر 4 میں حد قذف کے بیان سے کہ جو لوگ پاک دامنوں کو بدنام کرتے ہیں تو ان کو سزا دی جائے، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں. پھر چوتھا قانون آیت نمبر 7 سے 9 تک حکم اللعان کے بیان سے کہ اگر آپ کسی بری مجلس، محفل یا صحبت کا شکار ہیں، اس میں موجود ہیں، تو اس سے بائیکاٹ کریں، اس سے جدائی اختیار کریں، لعان کریں. پھر واقعہ افک بیان کیا گیا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت منافقین نے لگائی تھی، اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے فائدے اور نقصانات بیان کیے گئے. فائدہ یہ کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، یہ بات معلوم ہو گئی. اسی طرح پیغمبر کی بیوی، اس کا درجہ معلوم ہو گیا کہ پیغمبر کی بیوی کا کتنا عظیم مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو ڈانٹا اس بات پر، ایمان والوں کو ڈانٹا اس بات پر کہ تم نے اس پر بات کس طرح کی. پھر تنبیہات ذکر کی گئی، تقریباً 7 تنبیہات تھی کہ تم نے اس بات کو سنا تو اپنے اوپر گمان کیوں نہیں کیا بہتری کا کہ اگر تم اس جگہ پر ہوتے تو تم کیا کرتے. تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ افک مبین جھوٹ ہے واضح. تم نے یہ کیوں نہیں کیا کہ تم اس پر 4 گواہوں کو پیش کرتے. 4 گواہوں کے بغیر کسی کے بارے میں بات کرنا یہ تو جھوٹ ہے. اسی طرح اگر قرآن اور سنت نہ ہوتی، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو تم دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے. اس طرح تک جب تم یہ اپنی زبانوں سے ادا کر رہے تھے، اپنے منہوں سے یہ کہہ رہے تھے، تو تمہیں گمان میں یہ نہیں آیا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، تم اس کو چھوٹا گمان کر رہے تھے. تحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم. اسی طرح تم نے جب اس بات کو سنا تو تم نے اس بارے میں یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ میں اس پر زبان چلاؤں. ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. تو یہ نصیحت ہی کی گئی مومنوں کو. پھر زجر دیا گیا ان لوگوں کو، ڈانٹا گیا، دھتکارا گیا ان لوگوں کو جو مومنوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں اس طریقے سے کہ دین کی جو جڑیں ہیں، دین کی جو بنیاد ہے، ان کو بدنام کریں تو لوگوں کا دین سے ایمان اٹھ جائے گا. تو دین نے جو پابندیاں لگائی ہیں، دین نے جو حدود ذکر کی ہیں، تو ان حدود کی پاسداری اور لحاظ نہیں کیا جائے گا. آج بھی ایک بات یاد رکھیں، صحابہ کو جو لوگ بدنام کرتے ہیں یا ائمہ دین کو جو بدنام کرتے ہیں، چاہے وہ امام بخاری ہیں، چاہے امام مسلم ہیں، چاہے امام ترمذی، ابو داؤد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں. بعض فقہاء ہیں، 4 فقہاء ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. یہ 4 مسالک جو ہے دنیا میں چلتے ہیں. ہم عموماً جو ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، بنگلہ دیش میں جو لوگ رہتے ہیں، اس طرح عراق کے علاقوں میں، یہ حنفی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ کے دین پر ہیں، بلکہ امام ابو حنیفہ ایک فقیہ تھے، یعنی انہوں نے قرآن و سنت سے قانون ذکر کیا تھا، قانون وضع کیا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں. تو ہم اس رول آف لا کو مانتے ہیں. بعض لوگ امام مالک کے فقہ کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے جو قانون بنایا تھا. اب یہ نہیں کہ ان کا قانون قرآن و سنت سے ہٹ کے تھا. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلے کے بارے میں 2 احادیث ہوتی ہیں، تو ہر امام اپنی اجتہاد یعنی کوشش کرتا ہے، اس پر ریسرچ کرتا ہے کہ کون سا جو ہے زیادہ بہتر ہے، اس پر عمل کرنا کون سا زیادہ کمپیٹیبل ہے. دونوں پہ عمل کرنا جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج لوگ ان کو بدنام کرتے ہیں، اس طرح صحابہ کو بدنام کرتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ کو. مختلف قسم کے لوگ ہیں، آپ کو دنیا میں مل جائیں گے. یوٹیوب تو آج کل بھری پڑی ہے. تو ان کا مقصد اور کچھ نہیں ہوتا کہ لوگوں کا
جو اعتماد ہے وہ دین کی بنیاد سے ہٹ جائے، تو جب دین کی بنیاد سے ہٹ جائے گا تو ہر بندہ دین کی اپنی انٹرپریٹیشن کرے گا، دین کا اپنا معنی کرے گا. مثال کے طور پر ایک شخص مشہور ہے غامدی کے نام سے، جاوید احمد غامدی، تو وہ اصول دین کے بعض چیزوں سے منکر ہیں، تو وہ پھر اپنی انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں. مثلا کہ ایک مرد اور عورت جو ہے اگر وہ مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اگر کہ وہ بغلگیر ہوتے ہیں، گلے لگتے ہیں اور ان کے دل میں کوئی برائی نہیں ہے تو جائز ہے. وہ یہاں سے کہنے پر آ گئے. اس طرح گانے بجانے کو انہوں نے جواز ذکر کر دیا کہ بھائی موسیقی جائز ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ دین کو اس فہم کے مطابق نہیں سمجھیں گے جو فہم اللہ کے رسول کو اللہ نے دیا تھا، صحابہ کو دیا تھا، اور اپنا ایک اس پہ ریسرچ کریں گے، تو آپ کی ریسرچ وہ آپ کی خواہش کے مطابق ہوگی. آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے تو پھر آپ اس کو صحیح اور غلط کہیں گے. تو بے حیائی کو پھیلانے کے لیے صحابہ کو بدنام کرنا یہ لوگوں کا ایک حربہ ہے. پھر اس کے بعد تنبیہات ذکر کی گئی، برات بیان کی گئی بیوی عائشہ کی کہ جو لوگ پاک دامنوں کو، بے خبروں کو، ایمان والیوں کو بدنام کرتے ہیں ان پر اللہ نے لعنت کی دنیا اور آخرت میں، اور یہ تو بری ہیں ان باتوں سے جو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں. پھر الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اس سے اللہ نے اصول بیان کیا کہ پاک دامن کی طرف راغب ہوتا ہے. چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رغبت بی بی عائشہ کی طرف تھی تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ بی بی عائشہ پلیت نہیں ہو سکتی، وہ بدکار نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ وقت گزارتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ان میں کسی قدر برائی دیکھی ہوتی تو نبی علیہ السلام نہ ان کی طرف راغب ہوتے بلکہ ان کو طلاق دے کے فارغ کر دیتے. اسی طرح یہاں تک کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ درجہ دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری ایام ان کے گھر میں گزارے، یہاں تک کہ آخری لمحات ان کی سینے پہ سر رکھ کے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارے، اور اسی حال میں ان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا سے رخصت کیا، یعنی ان کو اس حال میں موت آئی. یعنی اگر بی بی عائشہ اس قسم کی ہوتی تو اللہ ان کو یہ درجہ نہ دیتا. اب یہ آیت ہے اللہ نور السماوات والارض. اچھا، اس کے درمیان پھر 7 آداب ذکر کیے گئے آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 34 تک. پہلا ادب کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہونا. 3 دفعہ دستک دینا سنت ہے، اگر 3 دفعہ میں جواب نہ آئے تو واپس چلے جائیں. اگر اس دوران جواب آئے کہ جی گھر میں کوئی نہیں ہے چلے جائیں، تب بھی واپس چلے جائیں. ہاں، وہ گھر جس میں کوئی رہتا نہ ہو، اس میں آپ کے لیے کوئی فائدہ ہو، ریسٹورینٹ ہے، اسکول کالج ہے، ہوٹل ہے، تو اس میں آپ جا سکتے ہیں، اس میں آپ جا سکتے ہیں. اسی طرح اور کوئی ایسی جگہ ہو یہاں پر رہائش نہ ہو لیکن لوگوں کا فائدہ وہاں پر ہو تو وہاں پر بلا اجازت جایا جا سکتا ہے. دوسرا ادب جو ذکر کیا گیا وہ مومن مردوں کو تھا کہ یغض من ابصارہم غض البصر، کہ اپنی نظروں کو پس کیا جائے، اپنی نظروں کو جو ہے غیر محارم کی طرف جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے. تیسرا ادب خواتین کے لیے تھا کہ فلیضربن ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، آیت نمبر 31 کے دوسرے جملے میں، کہ اپنے اوپر بڑی بڑی اوڑھنیاں اوڑھ لیں. پہلا حکم غض البصر کا، نظروں کو پس کرنے کا، یہ مردوں کو بھی تھا اور عورتوں کو بھی تھا، الگ الگ اللہ نے ذکر کیا. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی پاک دامنی برقرار رہے اور آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر سکیں تو آپ کی نظروں کی حفاظت لازمی ہے. اس میں نے آپ لوگوں کو حدیث بیان کی تھی، تفصیل بھی کی تھی کہ النظر من سهم من سهام الشیطان، کہ نظر جو ہے شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے. پھر عورتوں کے لیے وہ مقامات بیان کیے گئے کہ جہاں پر وہ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتے ہیں. زینت سے مراد چہرے اور ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے، وہ کون سی ہیں؟ اپنے شوہر، اپنے والد، اپنے باپ. اسی طرح اچھا آبا یہ اب کی جمع ہے. اب والد کو بھی کہا جاتا ہے، دادا کو بھی کہا جاتا ہے، نانا کو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں یہ سارے کیٹیگریز آ جاتی ہیں. یعنی جن لوگوں کے اوپر اب کا اطلاق ہوتا ہے، چچا کے اوپر بھی اب کا اطلاق ہوتا ہے. چچا کے سامنے بھی آپ اپنا چہرہ اور ہاتھ ظاہر کر سکتے ہیں. اچھا، اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے،
باپوں کے سامنے جو آپ کے یہ دادا ہیں نانا ہیں ان کے سامنے، اپنے شوہروں کے باپ کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے، اپنے شوہروں کی اولاد کے سامنے، اپنے بھتیجے اپنے بھانجوں کے سامنے، عام عورتوں ایمان والی عورتوں کے سامنے۔ اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مومن عورت جو ہے وہ کافر سے بھی پردہ کرے گی اور اس عورت سے بھی پردہ کرے گی جو کہ عام طور پر نامحرم سے پردہ نہیں کرتی، جس پر ایک واقعہ مشہور ہے فاطمہ جناح کا کہ وہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، پاکستان کی آزادی میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ان کا جب انتقال ہوا تو وہ ان کی تعزیت کے لیے گئیں، تو جب وہ اندر جانا چاہا تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ تھوڑا صبر کریں، یہاں پر خواتین موجود ہیں۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ جی میں بھی تو خاتون ہوں تو میں اندر آنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنے خاوند سے یہ بات سنی ہے کہ جو عورت نامحرموں سے پردہ نہ کرتی ہو تو اس سے پردہ کرنا ایک ایمان والی کے لیے لازم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں اچھا اپنے سامنے۔ اس کی پھر وجوہات ہیں اور بڑی معقول وجوہات ہیں۔ تو بہرحال تو اس لیے نسائہم سے اللہ رب العزت نے اشارہ کیا کہ ان کی عورتیں مطلب جو ان جیسی صفات رکھتی پاک دامن ہے۔ اور یہ آپ لوگ آج کل دیکھیں گے بھی کہ معاشرے میں اکثر برائیاں عورتوں کی ہی وجہ سے بنتی ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں آتی جاتی ہے اور اس گھر کی باتیں اور گھروں میں کرتی ہے تو ان گھروں میں جو ہے فساد پھیل جاتا ہے۔ یا لونڈیاں ہیں، لونڈی یعنی کنیز جس کو کہا جاتا ہے، لونڈی بھی کہا جاتا ہے کنیز بھی کہا جاتا ہے، اردو میں دونوں الفاظ وہ مستعمل ہیں۔ یا وہ لوگ ہیں، وہ بابے ہیں کہ غیر اولی الاربۃ جو بڑھاپے کے اسٹیج کو پہنچ چکے ہیں کہ ان میں اب ڈیزائرز اور شہوت موجود نہیں ہے تو ان سے اگر چہرے اور ہاتھ کا پردہ نہ کیا جائے تو وہ جائز ہے۔ اور وہ بچے وہ اطفال طفل کو کہتے ہیں، طفل کی جمع ہے، طفل بچے کو کہتے ہیں۔ لم یظہروا علی عورات النساء جو کہ خواتین کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایسے بچے آپ کو کتابوں میں ملیں گے، اب بہت مشکل ہے کہ آپ کو مل جائے، لیکن ایسا کوئی بچہ ہو تو اس سے 4-5 سال کا بچہ تو اس سے اگر آپ پردہ نہ کریں تو جائز ہے۔ اور پھر تیسرا ادب، چوتھا ادب، پہلا ادب گھر میں داخل ہوتے ہوئے اجازت لینی ہے، دوسرا نظروں کو پس کرنا، تیسرا عورتوں نے اپنے اوپر اوڑھنیاں اوڑھنی ہیں اور اپنی زینت کو نہیں ظاہر کرنا الا وہ جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ چوتھا ادب کہ اپنے پیروں کو نہیں پٹکنا، ایسا کوئی عمل نہیں کرنا کہ جس سے آپ کی زینت وہ لوگوں کا توجہ کا مرکز بن جائے، یعنی راستے میں پیر پٹک کے چلنا یہ آپ کو لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا۔ اسی طرح اس آواز سے بولنا کہ لوگ اٹریکٹ ہوں، ایسی خوشبو لگانا وہ بھی اس میں شامل آ جاتا ہے، ایسی پروفائل پکچر لگانا کہ لوگ اٹریکٹ ہوں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اچھا پھر ون کے ایام منکم، پانچواں ادب کہ اپنے بے نکاحوں کا نکاح کرائیں، وہ لڑکے یا لڑکیاں جن کا نکاح نہیں ہوا اور ان کی عمر برابر ہو چکی ہے تو ان کا نکاح کرائیں، کیونکہ یہ معاشرے میں فساد کا باعث ہے، یہ معاشرے میں بے حیائی کا باعث بن سکتے ہیں۔ پھر چھٹا ادب کہ جو لوگ غلاموں میں سے عقد کتابت کرنا چاہتے ہیں، یعنی غلامی سے نجات پانا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، اگر نہیں کریں گے تو کل کو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بغاوت کر لیں، آپ کے گھر میں جو ہے کسی قسم کا فساد برپا کر لیں، تو ایسا نہ کرے ظلم، ان کو آپ روکے رکھیں۔ اور ساتواں ادب کہ اپنی بیٹیوں کو اپنی لڑکیوں کو بے حیائی پر مجبور نہ کریں، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، یعنی ایسے اعمال ان سے نہ کرائیں کہ کل کو وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں، بے حیائی میں وہ مبتلا ہو جائے، ایسے اعمال ان سے نہ کرائیں۔ مطلب ان کو ایجوکیشن میں دھکیلنا، ان کو ایسی فیلڈز میں دھکیلنا کہ جہاں پر میل انٹریکشن خواہ مخواہ ہوگی، یا ان سے خواہ مخواہ لازماً جابس کروانا، خواہ مخواہ ان کو جو ہے ACCA اور CSS اور ان چیزوں میں دھکیلنا، کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ ایسی فیلڈ میں جا کے عورت کبھی بھی وہ پردے میں نہیں رہ سکتی، بہت مشکل ہوتا ہے اس معاشرے میں پردے میں رہنے، کہ نہیں رہ سکتی، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز کا امکان ہو کہ بھئی یہاں پر بے حیائی ہو سکتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بھی بچو، تہمت ادھر کے ایک جگہ پر جہاں تہمت لگنے کا خدشہ اس سے بھی دور رہو۔ اب یہاں پر
تین مثالیں بیان کی جا رہی ہیں. آیت نمبر 35 میں مومنوں کی مثال، ان مومنوں کی کہ جو اللہ کی توحید پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی توحید پر ایمان لاتے ہیں اور پھر سورہ نور میں جو احکام ہیں ان پر عمل کرتے ہیں. تو ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے نور علی نور، کہ ان کی روشنی پر مزید روشنی کا اضافہ ہو گیا. پہلے ایمان کی روشنی تھی، اب حیا کی روشنی آ گئی. پہلی مثال ان کی آیت نمبر 35 میں. دوسری مثال منافق کی، کہ جس کا یہ ازمپشن ہوتی ہے، گمان ہوتا ہے کہ بھئی میں حق راستے پر ہوں، میں ٹھیک ہوں. اس کی مثال ذکر کی جا رہی ہے کہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو صحرا میں یا کسی جگہ پہ گما ہوا ہوتا ہے اور بھوک سے اور پیاس سے بدحال ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو دور جگہ پر کہیں ایک سراب نظر آتا ہے، ایک ایلیوژن نظر آتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے. جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں پر نہ اس کو پانی نظر آتا ہے نہ کچھ اور نظر آتا ہے، یہاں تک کہ اس کی اندر جو تھوڑی بہت انرجی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر مر جاتا ہے. تو منافق کو بھی لگتا ہے کہ بھئی میں اگر پردہ نہیں کر رہا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں اگر اپنی نظروں کی حفاظت نہ کروں کون سی بڑی بات ہے، میں اگر تھوڑی سی جو ہے بد نظری کر لوں یا کوئی غلط کام کروں کون سی بڑی بات ہے، میں کوئی ڈرامہ فلم دیکھ لوں. تو اس کی مثال ایسی کہ اللہ کے احکام سے انکار کر رہا ہے. تو یہ اس کو لگتا ہے کہ یہ قیامت میں جائے گا تو اس کو جنت ملے گی، حوریں ملیں گی اور میوے ملیں گے اور یہ اور وہ، لیکن جب یہ مرے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لم یجد شیئا لم یجدہ شیئا، اس کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. اور تیسری مثال مشرک کی، کافر کی، کہ جس کے عقیدے بھی اندھیرے ہیں، شرکیات ہیں، بدعات ہیں، بالکل اندھیروں میں پڑا ہے، اور اس کے اوپر وہ مزید اندھیروں میں ہیں جہالت کے، اس کے اوپر مزید اندھیرے ہیں بے حیائی کے. ظلمات فوق ظلمات، اندھیرے ہیں اندھیروں کے اوپر. اگر وہ اپنا محاسبہ کرنا چاہے، اپنے آپ کو جج کرنا چاہے تو اس کو اپنی ذات نظر ہی نہیں آئے گی کہ میں غلط ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تین مثالیں اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں آیت نمبر 40 تک، 35 سے 40 تک. پھر اس کے بعد آیت نمبر 41 سے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، عقلی دلائل، لاجیکل ایویڈنس بیان کیے جا رہے ہیں. کس لیے؟ بطور زجر، بطور ڈرانے کے، کہ دیکھو اللہ رب العزت کی توحید تو وہ دنیا اور آسمان میں واضح ہے. اللہ کی کوئی بھی چیز نافرمانی نہیں کر سکتی، اللہ کے مخالف نہیں جا سکتی. تو اے انسان، اگر تم اللہ کے مخالف جاؤ گے تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح یہ صورت ختم ہو جائے گی. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور، اچھا اللہ نور السماوات والارض، اس کا کیا مطلب ہوا؟ دراصل اللہ جو ہے وہ فاعل ہیں، کام کرنے والے ہیں یہاں پر. تو عبداللہ ابن عباس یہاں مانا کرتے ہیں اللہ منور السماوات والارض، کہ اللہ روشنی دینے والے ہیں آسمانوں والوں کو اور زمین والوں کو. اللہ نور السماوات والارض مانا اللہ منور السماوات والارض، کہ اللہ منور کرنے والے ہیں آسمانوں کو اور زمینوں کو، یا آسمان والوں اور زمین والوں کو. یا نور سے مراد جو ہے عبداللہ ابن عباس، نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اور حبر الامت ان کو کہا جاتا ہے، یعنی امت کا بہت بڑا عالم. وہ مانا کرتے ہیں اللہ ہادی اہل السماوات، نور سے مراد وہ ہدایت لیتے ہیں کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے آسمان والوں کو بھی اور زمین والوں کو بھی. آسمان والے یعنی فرشتے، ان کو ہدایت، اللہ کی تابعداری کی توفیق اللہ نے دی ہے، اور زمین والے جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کو بھی اللہ کی اطاعت کی توفیق جو ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے. اچھا، اب یہاں پر قرآن کریم جو ہے اس کو ذرا سمجھیے گا. کبھی کبھار اس میں مجازن جو ہے کلمات ہوتے ہیں. مجازن یعنی کسی چیز کو میٹافوریکلی ذکر کرنا. مثال کے طور پر مومن ہے، اس کے دل کو اللہ رب العزت نے یہاں پر مجازن جو ہے مشکات سے تعبیر کی ہے. مشکات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی گھر میں کوئی تخت ہوتا ہے،
دیوار پہ ایک تخت لگا ہوتا ہے, اس میں دیا ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, کوئی لالٹین لگا ہوتا ہے. جب دیوار میں تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے اس پہ تختہ لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر دیا لگا ہوتا ہے, اس کے اوپر جو ہے نا اس دیے کو جب لگاتے ہیں تو پورے کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر مومن کے دل کو جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے مشکات سے, اور پھر اس دیے کی جو ہے اللہ رب العزت اسپیسیفکیشنز بیان کر رہے ہیں کہ یہ دیا کس طرح ہونا چاہیے. مطلب اس کا کیا کہ وہ مومن کا دل کس طرح ہونا چاہیے, تو اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں. اللہ نور السماوات والارض, اس میں ذرا بعض چیزیں ہیں وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں. ایک ہے فاعل نور, نور کا فاعل, روشنی کو دینے والا کون ہے, پہلی چیز نوٹ کریں, اس کے سامنے جگہ چھوڑ دیں, پہلی لائن میں لکھیں. دوسری لائن میں قابل نور, اس نور روشنی کا قابل کون ہے, اس نور کو اللہ جب عطا کرے گا دے گا تو اس نور کو لے گا کون, اس کو ایبزارب کون کرے گا. تیسری چیز مقام نور, وہ نور جو ہے اس قابل کی بدن میں کس مقام پر ہوگا, یعنی کس جگہ پر وہ نور جو ہے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تین چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز اس نور کو قبول کرنے کا سبب کیا بنا, کون سی ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ نے یہ نور اس کو دیا ہے اور دوسروں کو اللہ نہیں دیتا. اور پھر پانچویں چیز اس نور کا انجام کیا ہے, جب یہ نور اس کو مل جائے گا تو اس کو کیا بینیفٹ ہوگا, کیا فائدہ ہوگا. تو یہ اپنے پاس لکھ لیں, نور کا فاعل جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے, یہ نور عطا اللہ کرتا ہے, یہ روشنی اللہ دیتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. دوسرا نور کو قبول کرنے والا وہ مومن ہے, ایمان والا ہے, یعنی جو ایمان رکھتا ہے وہی اس نور کو حاصل کر سکتا ہے. یہ حیا کا جو نور ہے, عفت کا جو نور ہے, پاک دامنی کا جو نور ہے, یہ ایک مومن ہی تسلیم کرے گا. ایک منکر اللہ کا نافرمان وہ کبھی بھی حیا کو تسلیم نہیں کرے گا. وہ تو کہے گا کہ بھائی اس کو ہٹاؤ تاکہ جو میرا دل میں ہے وہ کر سکوں میں. اسی طرح مقام نور کیا ہے, نور کس جگہ پر سٹے کرے گا, کس جگہ پر وہ ٹھہرے گا. آیا وہ نور جو ہے وہ داڑھی میں ہوگا کہ ایک بندہ داڑھی رکھ لے, یا وہ نور برقی میں ہوگا کہ ایک عورت برقع پہن لے, یہ نور ہے نہیں. وہ نور دل میں ہوگا کہ دل میں جب روشنی ہوگی, دل میں جب حیا ہوگی تو آنکھیں بے حیائی کی طرف نہیں جائیں گی, کان بے حیائی کی طرف نہیں جائیں گے, ہاتھ بے حیائی کی طرف نہیں جائیں گے, انسان کے خیالات بے حیائی کی طرف نہیں جائیں گے. وہ دل جب منور ہوگا. اچھا یہ نور ملا کیوں, سبب قبولیت نور کیا تھا, تو وہ مومن کی ہمت تھی کہ مومن نے اپنی ڈیزائرز کو, اپنی خواہشات کو, شہوت کو کمزور کیا اور اللہ کے حکم کو کیا کیا, غالب کیا. کہ اللہ نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا, بات ختم ہو گئی. تو یہ سبب بنا اس کے نور ملنے کا. ٹھیک ہو گیا. اور نور ملنے کا انجام کیا ہے, نور ملنے کا انجام وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر ابھی اس نے عمل کیا بھی نہیں ہے لیکن صرف اس نے اس کو سیکھا ہے, تو اللہ نے اس کے اندر ایک روشنی رکھ دی ہے. اللہ رب العزت نے اس کو ایک نور عطا کر دیا. جب یہ عمل کرے گا تو یہ نور اعلیٰ نور ہو جائے گا, اس کے ظاہر و باہر جو ہے نور ہو جائے گا, اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت اوروں کو بھی منور کرے گا, اوروں کو بھی جو ہے اللہ فائدہ دے گا. ٹھیک ہے. اب یہ آیت ہے تو آیت کو ذرا سمجھیے گا. اللہ نور السماوات, اللہ منور ہے, روشنی دینے والا ہے. السماوات, آسمانوں کو یا آسمان والوں کو, دونوں لکھ لیں اپنے پاس. والارض, اور زمین کو, اور زمین والوں کو. زمین کو بھی اللہ منور کرتا ہے اور زمین والوں کو بھی اللہ منور کرتا ہے علم کے اعتبار سے. مثل نورہ, مثال اس اللہ کے نور کی, روشنی کی, فی قلب مؤمن, یہاں پر لکھ لیں فی, فی قلب, قاف لام بے قلب, المؤمن, مومن کے دل میں اس اللہ کی روشنی کی مثال کس طرح ہے. مثل نورہ, مثال, صفت اس روشنی کی مومن کے دل میں, کمشکات, شان دیوڑی ویرے,
ایک منٹ، اچھا یہ میں درس کو رکھ دوں. ایک تاخت کی ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک دیا ہے، اس میں ایک لالٹین ہے. اس روشنی کی مثال مومن کے دل میں کس طرح ہے کہ ایک مومن کا دل جو ہے ایک مشکات ہے، ایک تاخت ہے، ایک جگہ بنی ہوئی ہے. میں آپ لوگوں گروپ میں ایک مشکات کی پکچر بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک خاکہ بن جائے. جو کتاب ہے یہ بھی ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں پہلے سے بھی ہو، لیکن جس کے ذہن میں نہ ہو اس کے لیے یہ آسان ہو جائے گا. تو مثل نور ہی مثال اس روشنی کی مومن کے دل میں کمشکات، ایک تاک جیسی ہے. تو الف قاف تاک لکھ لیں یا تاک لکھتے ہیں وہ لکھ لیں. ایک تاک جیسی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ فیہا مصباح، اس میں ایک دیا ہے، ایک لیٹرن ہے. اس مصباح سے مراد کیا ہے؟ مومن کا عقیدہ توحید. اس مصباح سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ توحید مومن کا، کہ اس دل میں ایک دیا پہلے سے جل رہا ہے. وہ دیا کس چیز کا ہے؟ وہ توحید کے عقیدے کا ہے کہ وہ ایک اللہ کو حاجت روا مشکل کشا مانتا ہے، ایک اللہ کو متصرف مانتا ہے، ایک اللہ کو عالم الغیب مانتا ہے. وہ یہ صفات کسی کے لیے بھی نہیں کہتا. وہ مشکلات میں حاجات میں صرف اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتا. تو یہ دیا جو ہے اس کے دل میں، یہ اسٹرکچر اس کے دل میں پہلے سے بنا ہوا ہے. المصباح، یہ دیا جو ہے فی زجاجتنا، ایک شیشے میں ہے، ایک شیشے میں. جیسے آپ کے پاس میں نے پکچر بھیجی ہے، وہ دیکھیں ایک شیشے کے اندر دیا ہوتا ہے نا، جس کو آگ لگاتے ہیں وہ شیشے کے اندر ہے نا. تو المصباح فی زجاجہ، اب یہ زجاجہ سے کیا مراد ہے؟ شیشے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مومن کے دل کی شفافیت ہے، صفائی ہے، کہ اس میں منافقت نہیں ہے، اس میں شک و شبہات نہیں ہے توحید کے بارے میں. کہ یار ہو سکتا ہے کہ جو قبروں میں ہیں ان سے مانگنا بھی جائز ہو، قبروں کا طواف کرنا بھی جائز ہو سکتا ہے جو اللہ، یہ ہو سکتا ہے کہ جو شک و شبہ ہے یہ مومن کے دل میں نہیں ہوتا. مومن کا عقیدہ بالکل صاف ہوتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے کہ ایک اللہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، کارساز ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. الزجاجہ، تو یہ شیشہ. اب اس شیشے کی صفائی کو اللہ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ الزجاجہ، تو یہ شیشہ کأنہا کوکب دری، یہ شیشہ اس قدر صاف ہے گویا کہ یہ شیشہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. کوکب کہتے ہیں ستارے کو، دری چمکتے ہوئے کو. یعنی یہ اس قدر صاف ہے، اس قدر شفاف ہے کہ یہ چمکتا ہوا ستارہ لگتا ہے. یہ عقیدہ توحید، یہ ایک اللہ کو حاجت روا ماننا، ایک اللہ کو معبود برحق ماننا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو حصہ دار نہ ٹھہرانا، یہ ایک ایسا خوبصورت عقیدہ ہے کہ یہ چمکتا ہے. جب ایک بندہ کلمہ توحید نہیں پڑھا ہوتا، مشرک ہوتا ہے، ہندو ہوتا ہے، کرسچن ہوتا ہے، اس کے اندر دیکھیں ایک نحوست ہوتی ہے، ایک اندھیرے اس کے چہرے پر ہوتے ہیں. وہ اگر میک اپ وغیرہ نہ کرے تو اس کے چہرے کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. لیکن وہی بندہ، وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، لیکن وہ جب لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے چہرے پر ایک روشنی ہوتی ہے. اور یہ روشنی میں نے دیکھی ہے. ہم ایک دفعہ ایک مسجد گئے تھے
تو وہاں پر ایک تبلیغی آئے تھے جارڈن سے، تو اس میں ایک حبشی بھی تھا، یہ بالکل ایک تو سانولا ہوتا ہے، ایک براؤن ہوتا ہے، وہ بالکل بلیک تھا، اور میں اس کی برائی نہیں کر رہا، اللہ نے اس کی طرح بنایا تھا، اور یقین جانے کہ وہ اپنے اس رنگ میں اس طرح خوبصورت لگ رہا تھا، اس کے چہرے پہ ایک نور تھا، اس کو دیکھ کے جو خوشی ہو رہی تھی. ایک تو اس کا حلیہ اس طرح تھا، بالکل توپ اس نے پہنا ہوا تھا، ٹوپی اس نے جالی کی پہنی ہوئی تھی، اور مسکرا کر سب کو دیکھتا تھا. میں نے پہلی دفعہ حبشی دیکھا، پہلی اور آخری دفعہ، اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے بعد میں کبھی دیکھ لوں. اس کو دیکھ کے خوبصورت ایک خوشی ہو رہی تھی، ایک دل کو سکون مل رہا تھا. وجہ کیا تھی کہ اس نے اس عقیدہ توحید کو تسلیم کیا تھا اور اپنے آپ کو بے حیائی سے پاک کیا تھا. تو الزجاج تو یہ شیشہ کأنہا اس قدر پاک ہے، گویا کہ کأنہا گویا کہ یہ شیشہ کوکب ستارہ ہے، دریوں چمکتا ہوا، یوقد من شجرہ. اب یہ دیے جلاتے کس سے ہیں؟ اس کے لیے کون سا فیول یوز کیا جاتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس کا فیول بھی جو ہے وہ پریمیم ہے. کون سا؟ یوقد جلایا جاتا ہے یہ دیا، یہ لالٹین، یہ مصباح، من شجرتن ایک درخت کے تیل سے. یہ شجرتن سے مراد یہ نہیں کہ درخت سے جلایا جاتا ہے، من زیت شجرتن. یہ زیت یہاں پر کیا ہے؟ حذف ہے، ڈیلیٹڈ ہے. میں نے آپ لوگوں کو شروع میں کہا تھا بعض الفاظ ڈیلیٹڈ ہوتے ہیں، حذف ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے لیکن ترجمے میں وہ ہوتے ہیں. جس طرح میں نے آپ سے ایک مثال دی تھی کہ اگر آپ سے پوچھو آپ کا کیا نام ہے تو آپ کہیں گے میرا نام عبداللہ ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ تب بھی مجھے سمجھ آ جائے گی، حالانکہ آپ نے پورا جملہ حذف کر لیا، میرا نام حذف کر دیا، صرف کہا عبداللہ، مجھے سمجھ آ گئی. اہل زبان کو سمجھ آتی ہے. تو یوقدو جلایا جاتا ہے دیا، من شجرتن ایک درخت کے تیل سے. وہ درخت کون سا ہے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ مبارکتن وہ برکتوں والا ہے، زیتونتن زیتون کا درخت ہے، وہ زیتون کا درخت ہے، برکتوں والا ہے. اس درخت کی صفت کیا ہے؟ لا شرقیتن ولا غربیتن، نہ مشرق میں یہ مشرق کی طرف سے سایہ آتا ہے اس پر، نہ مغرب کی طرف سے سایہ آتا ہے. کسی بھی درخت پر کسی بھی درخت کی وہ زیادہ اس کی اچھائی کیا ہوتی ہے، زیادہ اس کا میوہ دینا یا زیادہ اس کا بینیفٹ دینا، وہ کس کے اوپر منحصر ہوتا ہے؟ وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی ملے، زیادہ سے زیادہ چاند کی روشنی ملے. سورج کی روشنی اس کے پھل کو پکا دیتی ہے اور چاند کی روشنی اس کے پھل میں مٹھاس ڈال دیتی ہے. تو شریعت میں بھی ایک سورج اور ایک چاند ہے. سورج قرآن کریم ہے. قرآن انسان کے عقیدے میں وہ نور لاتا ہے کہ نہ اس کے عقیدے میں مشرق سے اندھیرا آ سکتا ہے نہ مغرب سے، نہ ظاہری طور پر وہ شرک کر سکتا ہے نہ باطنی طور پر. اور یہ انشاءاللہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 42 میں آپ پڑھ لیں گے کہ قرآن کی یہ صفت ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن کو نہ سامنے سے باطل آ سکتے ہیں، اس کے الفاظ میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتے، نہ اس کے معنی میں کوئی چینجز کر کے کسی کو گمراہ کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن پکڑ لیتا ہے. قرآن میں غلط معنی کیا نہیں جا سکتا، ایک جگہ پہ غلط کرے گا دوسری جگہ پہ پکڑ جائے گا، کیونکہ قرآن زندہ کتاب ہے. تو اس تیل کی صفت یہ ہے کہ ایک ایسے درخت سے آیا ہے کہ وہ برکتوں والا ہے، اس میں اللہ نے خیر ڈالی ہے. زیتون کا درخت ہے، نہ اس کو مشرق سے سایہ لگتا ہے نہ مغرب سے. لا شرقیتن ولا غربیتن سے مراد یہ ہے کہ نہ مشرق کی طرف سے سائے میں ہے اور نہ مغرب کی طرف سے. جب سورج نکلتا ہے شروق ہوتا ہے مشرق سے تب بھی اس کو روشنی لگتی ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے مغرب کی طرف تب اس کو روشنی لگتی ہے سورج. اب زیتون کا لفظ ہی کیوں ذکر کیا؟ ایک تو یہ کہ زیتون کی ہر چیز فائدہ دیتی ہے. زیتون کی لکڑی بھی فائدہ دیتی ہے، لکڑی کی چھال بھی فائدہ دیتی ہے، جڑیں بھی فائدہ دیتی ہیں، اس کا مسواک بن سکتا ہے. اس کی پتے بھی فائدہ دیتے ہیں، وہ پتے آپ اگال کے پیے، شوگر کا علاج ہے. اس کے تیل جو ہے وہ بھی فائدہ دیتا ہے، مالش کا الگ فائدہ دیتا ہے. سلاد میں آپ الگ کھا سکتے ہیں، اس میں آپ میڈیم فلیم پہ کوکنگ بھی کر سکتے ہیں. اس کا پھل جو ہے وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، اس کو آپ سکھا کے بھی کھا سکتے ہیں، تازہ بھی کھا سکتے ہیں.
اسی طرح قرآن کریم بھی ہے کہ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو قرات کرنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو عمل کرنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کی دعوت دینا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کی وجہ سے آپ کو تکلیف ملے اس پر صبر کرنا بھی ثواب ہے. یعنی قرآن سراپا ثواب ہی ثواب ہے، برکت ہی برکت ہے. اسی طرح اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ یوں قدو، یہ دیا جلایا گیا جو قرآن کے میوے سے ہے، یہ توحید کا عقیدہ آپ کو قرآن سے ملا ہے، یہ حیا کا درس آپ کو قرآن سے ملا ہے. تو جب یہ آپ کو مل جائے گا تو نہ مشرق سے آپ کو سایہ ملے گا نہ مغرب کی طرف سے، یعنی نہ آپ کو کوئی باہر کا ماحول گمراہ کر سکتا ہے، نہ آپ کے دل کے وسوسے سے آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، قریب ہے یہ تیل اس زیتون کا، یضیء کہ وہ چمک اٹھے، ولو لم تمسسه نار اگر کہ نہ پہنچی ہو اس کو آگ. زیتون کے تیل میں ایک خاصیت ہے، آج سائنس نے جب اس پہ تحقیق کی تو اس کو سمجھ گئے، پہلے تو اس کو سمجھ نہیں آتا. ایک تو زیتون کے تیل کو اگر آگ نہ بھی لگی ہو اندھیرے میں بھی وہ چمک اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس چمک سے مراد وہ چمک ہے جو سائنس نے دریافت کی ہے کہ اندھیرے میں، بالکل اندھیرے میں جب زیتون کا تیل رکھا گیا اور اس کو انفراریڈ کیمرا سے دیکھا گیا تو اس سے ایک پنک اور ریڈش کلر کی ایک روشنی نکل رہی تھی. ویڈیو اگر میرے سامنے آ گئی تو میں چینل میں شیئر کر دوں گا، آپ لوگ پھر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ چیز 1400 سال پہلے کسی کو معلوم ہونا کہ بھائی زیتون کا تیل جو ہے اس کے اندر جو ہے انفراریڈ ریز ہوتی ہیں جس سے وہ چمکتا ہے، یہ کسی عام بندے کو معلوم نہیں ہو سکتا. ہاں وہ بندہ اگر اس کو ڈائریکٹ اللہ سے علم مل رہا ہو، اللہ کی طرف سے اس کا تعلق ہو، تب مل سکتا ہے. یہ دلیل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی کی. اب اس سے اس آیت میں کیا مراد ہو گیا کہ زید سے مراد ایمان ہے. زید تیل کو کہتے ہیں. یہ تیل جو ہے ایمان کا مومن کے دل میں موجود ہے. اسی ایمان کے سبب جو ہے وہ اس حیا کی روشنی کو حاصل کرے گا. لیکن اگر وہ حیادار نہ بھی ہو، اگر وہ اس صورت پہ عمل نہ بھی کرے، بغیر اس صورت کے عمل کیے اس کا ایمان اس درجے پر ہے کہ اس کے دل کو چمکاتا ہے. خود اس نے بھی سورہ نور پڑھی نہیں ہے، اس نے بھی قرآن پڑھا نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، لیکن اس کو خود ہی احساس ہوتا ہے کہ نامحرم کو دیکھنا کوئی مناسب بات نہیں ہے، مطلب بے حیائی کرنا کوئی مناسب عمل نہیں ہے. یعنی یہ ایمان اس کو خود ہی اس بات پر آمادہ کرتا ہے، یہ ضمیر جو ہے انسان کا کہ بھئی میں غلط عمل نہ کروں. اب جب وہ قرآن کو پڑھ لیتا ہے، سورہ نور پڑھ لیتا ہے کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، جب وہ یہ پڑھ لیتا ہے اس کا ایمان اس کے دل میں پہلے سے چمک رہا ہوتا ہے. اور یہ آیات نور جو روشنی کی آیات ہیں، حیا کی آیات ہیں، وہ اس ایمان کو حاصل ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں نور علی نور، نور روشنی ہے روشنی کے اوپر. کیا مطلب؟ حیا کی روشنی ہے ایمان کے اوپر. کہ اس صورت میں حیا کا درس دیا گیا ہے، یہ ایک نور ہے، اور اس صورت سے پہلے ایمان کا درس ہے سورہ مومنون میں. تو اس ایمان کے اوپر حیا کی روشنی ہو گئی تو یہ چمک اٹھا، یہ مومن چمک اٹھا. یہد اللہ لنورہ، توفیق دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے اللہ لنورہ، اپنے اس روشنی کی طرف، اس کتاب کی طرف. کیونکہ وہ روشنی کتاب میں قرآن میں ہے نا، ایمان کی روشنی بھی اور حیا کی روشنی بھی. من یشاء، جس کسی کے لیے چاہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں للناس، لوگوں کے لیے. مثالیں کس چیز کی؟ حق اور باطل کی. یہ مثال اللہ نے بیان کی کہ بھئی آپ کا دل ایک طاق ہے، ایک طاق ہے، اس طاق میں ایک دیا رکھا ہے، وہ دیا آپ کا عقیدہ توحید ہے. اس دیے کا جو شیشہ ہے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. اس ستارے کے اندر جو تیل ہے وہ ایسے درخت سے آیا ہے کہ جو زیتون کا درخت ہے، برکتوں والا ہے، جس میں کوئی سایہ اور اندھیرا موجود نہیں ہے. اس تیل کی صفت یہ ہے کہ وہ بغیر روشنی کے بھی چمک جاتا ہے. بغیر علم کے ایک جاہل انسان بھی ایمان والا ہو تو وہ بدکاری نہیں کرے گا، لیکن جب اس کا علم مل جاتا ہے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے، وہ نور علی نور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ اپنے دل کی قدر کریں، جس دل میں عقیدہ توحید ہے، اس شیشے کو مزید صاف کریں شکوک و شبہات سے کہ وہ چمک اٹھے.
ستارہ بن جائے. ٹھیک ہے. فی بیوت، یہ روشنی کن گھروں میں کی جگہ پہ ہوتی ہے؟ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والی ذات ہے. فی بیوت، یہ روشنی ان گھروں میں ہے اذن اللہ، کہ حکم کیا اللہ نے. اذنا اجازت کے معنی پر بھی ہوتا ہے، اذنا حکم کے معنی پر بھی ہوتا ہے. اذنا اجازت دی اللہ نے، یعنی حکم دیا اللہ نے. ان ترفع، اس بات کی اجازت دی ہے کہ ان ترفع، کہ بلند کی جائے آواز توحید کی. اس سے مراد مسجدیں بھی ہیں، مساجد بھی ہیں اور گھر بھی ہیں. بیوت کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ اللہ کو بھی معلوم تھا کہ ایک وقت آ جائے گا کہ مسجدوں میں قرآن بیان نہیں ہوگا، مسجدوں میں فرقہ واریت اور لوگوں پر لعن طعن اور یہ چیزیں ہوں گی. آج دیکھ لیں مسجدیں 100 میں سے ایک مسجد اگر ایسی ہو جہاں اللہ کی کتاب بیان ہو اللہ کی رضا کے لیے تو ہوگی، ورنہ اکثر میں صرف پیٹ پوجا کے مسئلے ہیں کہ بھئی کھال ہمیں دینی ہے، سرسایہ ہمیں دینا ہے، زکوٰۃ ہمیں دینی ہے. مولوی اپنے آپ کو پال رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. ویوز کرا، اور یاد کیا جاتا ہے فیہا، اس میں اسمہ، اللہ کا نام. یسبح، پاکی بیان کی جاتی ہے لہو، اس اللہ کی. فیہا، ان گھروں میں. بالغدو والآصال، صبح اور شام. صبح فجر پڑھی جاتی ہے اللہ کی تسبیح. فجر کے پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھ کر اشراق تک جو بندہ تسبیحات پڑھے اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. آپ کو معلوم ہے؟ فجر آپ نے پڑھ لی، اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے اشراق کا وقت آ گیا اور آپ نے 2 رکعات ادا کر لی، تو یہ اللہ رب العزت اس عمل کو کرنے والے کو حج اور عمرے کا اجر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح عصر کے بعد جو بندہ عصر سے مغرب تک بیٹھا رہے اپنے مصلی پر تسبیح کرتا رہے اللہ رب العزت کی، اس کے لیے بھی بڑے فضائل اور اجر موجود ہیں. اب یہ نور جب ایک بندے کو مل گیا تو اس کی صفت کیا ہوگی؟ اس کی صفت یہ ہے رجال، اس میں رجولیت آ گئی، مرد بن گیا. ابھی تک یہ بے حیا تھا، بے حیا انسان مرد نہیں ہوتا. تو رجال، مرد ہیں ان گھروں میں، لا تلہیہم تجارتن، کہ غافل نہیں کرتی ان کو تجارتیں، ولا بیع، اور نہ لین دین، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی قرآن سے. یعنی اس کی اسٹڈیز ہو گئی، اس کا کاروبار ہو گیا، بزنس ہو گیا، وہ اللہ کی کتاب پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے غافل نہیں کرتا کہ بھئی اس کو اپنے کاموں میں اللہ کا ذکر یاد ہی نہیں ہے، قرآن یاد ہی نہیں ہے. نہیں، اللہ نے مرد کی صفت یہ ذکر کی ہے، رجولیت کی یہ صفت ذکر کی ہے کہ وہ اپنا تجارت بھی کرے گا اور اللہ کا ذکر بھی کرے گا، اللہ کی کتاب بھی بیان کرے گا. نہیں کہ صرف جو ہے مسجد میں بیٹھ کے جو ہے روٹیاں کھاتا رہے اور تجارت نہ کرے اور لوگوں سے چندے لیتا رہے. نہیں، نبی علیہ السلام اپنا کام کرتے تھے، صحابہ اپنا کام کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام بازار تھے، وہ تخم بیچا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نجار تھے، کارپینٹر تھے. زکریا علیہ السلام کارپینٹر تھے. ادریس علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کپڑے سیتے تھے. نبی علیہ السلام وہ بھیڑیں چراتے تھے، تجارت کرتے تھے. یہ نہیں کہ مولوی حضرات جو ہے وہ تجارت نہیں کریں گے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور جاری کرنے سے نماز، یعنی نماز کو جاری کرنے سے، اپنے وقت پر پڑھنے سے ان کو غافل نہیں کرتی. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکات ادا کرنے سے. يَخَافُونَ، ڈرتے ہیں یہ، یومن، اس دن سے، تتقلب، کہ پریشان ہوں گے، فیہ، اس دن، القلوب، دل، والابصار، اور آنکھیں. اس دن دل اور آنکھیں جب پریشان ہوں گی، ان کو اس دن کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں دنیا کے لیے ختم کر دوں گا، کل کو مر گیا تو آخرت میں کیا کروں گا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی تو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے دی ہے، اور اللہ کی بندگی کے بغیر زندگی گزارے تو شرمندگی کا باعث ہے. تو لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے دے ان کو اللہ، احسن ما عملوا، بہتر اس سے جو انہوں نے عمل کیا، ویزیدہم، اور بڑھا دیں ان کے، من فضل، اپنے فضل سے. وہ فضل کیا ہوگا؟ اللہ اپنا دیدار عطا کرے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں عطا کرے اپنا دیدار. واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب، بے حساب. یعنی یہ نہ سوچیں کہ بھئی میں اگر ان بے حیائی کا روک تھام کروں گا، ایسی مجالس میں آؤں گا جاؤں گا، نہیں تو میں کھاؤں گا کیا، مجھے رزق کیا ملے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے. تو اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ آپ کے لیے رزق کے اسباب بند کر دے، پھر آپ کو کہے کہ بھئی رزق کماؤ؟ نہیں، رزق اللہ دیتا ہے. آپ پاک دامنی کا پلو پکڑ لیں
آپ کو انشاءاللہ اللہ رزق عطا کرے گا. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پھر کر سکتا ہے. جزاکم اللہ تعالی خیر.